بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بآواز بلند پھر بھی جوش ولا سے مل کر بآواز بلند توجہ بات شروع کی جائے قل هو اللہ احد اے مقاصد الہیہ کے ترجمان آپ اعلان کیجئے کہ ہوا ہی اللہ ہے اور اللہ ہی احد ہے اللہ الصمد۔ اس کے لیے پھر ایک طویل و عریض بیان چاہیے کہ جب کہہ چکا تھا ہو اللہ احد پھر دوبارہ اللہ الصمد کیوں کہا؟ سلاست کلام کے جہاں تک تقاضے ہیں تو یہاں دوبارہ یا عطف ہونا چاہیے تھا یا ہوا لانا چاہیے تھا۔ یہ تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی دوسرے کی بات کر گیا ہو۔ کیا بات ہے پہلے ارادے بتا دو۔ اللہ، اب اس کا ترجمہ عام طور پر نقوی صاحب یہی ہوتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، نہیں، صمد کے یہ معنی نہیں ہے۔ اگر یہ معنی ہے بھی تو کم از کم 1000ویں نمبر پر صمد کے، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اور سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ شیعوں نے ہی مجھ سے زیادہ دلیلیں طلب کرنا ہوتی ہیں۔ الصمد الذی لا يدخل فیہ شیء ولا یخرج منہ شیء۔ صمد اسے کہتے ہیں جس میں کوئی چیز نہ داخل ہو سکے نہ جس سے کوئی چیز خارج ہو سکے۔ اب اللہ جانے آل محمد کیوں کہتے ہیں ہم اس سے صادر ہوئے۔ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ ہاں، صمد جس میں نہ کچھ داخل ہو نہ خارج۔ اور ملک، اور یہ دعا ہے اور معصوم کی مانگی ہوئی دعا ہے کہ اسألک باسمک الذی لا یخرج منک الا الیک۔ پالنے والے، میں تجھے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں جو تجھ سے خارج ہوا اور جب بھی لوٹا تیری طرف لوٹا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، تو اب میں ظہیر بھائی صمد کا ترجمہ بھی صمد ہی کروں گا، کیونکہ بہترین طریقہ یہی ہے علمی خیانت سے بچنے کا کہ جس لفظ کے حقیقی معنی معلوم نہ ہوں اصلی لفظ بول دو۔ اللہ احد ہے، ایک نہیں، کیونکہ میں مسلسل چوتھے دن سے بتا رہا ہوں، ایک میں 2 نقص ہیں، ایک تو اس کا نصف ہوتا ہے، ایک کا آدھا ہوتا ہے، اور ایک کے بعد دوسرا بھی ہوتا ہے۔ ہاں، نہ اس کا آدھا ہے کوئی، نہ اس کے بعد دوسرا ہے کوئی، بس وہ احد ہے۔ میں اتنا سردار صاحب بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان الواحد صفت الاحد، واحد احد کی صفت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ تم خدا کو واحد بناتے پھرتے ہو، واحد اس کی صفت ہے، ذات نہیں۔
ویسے تو نقوی صاحب احدیت بھی اس کی ذات نہیں ہے، اس کی ذات تو کسی کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہے۔ سوئے ہوئے تو نہیں ہو؟ دعائے صبح میں ظاہر بھائی امیر کائنات کے فکر ہے ہم جب دعائے صبح جو صبح کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اللہم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ وسرہ قطع اللیل المظلم بغیاہ بتلجللہ وشاشا ضیاء الشمس بنور تعججہ واتقن صنع الفلق الدوار فی مقادیر تبرجہ یوما دل علی ذاتہ بذاتہ۔ میں سارا ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، اے وہ ذات جس کی ذات پر دلیل ہے اس کی اپنی ذات۔ نہیں اب مجھے نہیں خبر کہ جن میں بھونچال ہے تو کیوں ہے، اور جن کے ہونٹوں پہ مہر ہے تو کس وجہ سے ہے۔ ذات فی الذوات للذات، علی نے کہا میں ذاتوں کی ذات ہوں، میں ذاتوں میں ایک ذات ہوں، ایک ذات کے لیے۔ جو آج سے 800-900 سال پہلے کسی صاحب نظر نے کہا تھا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر شے میں ایک آیت ہے جو بول کے بتاتی ہے کہ وہ واحد ہے۔ اور امیر کائنات کہتے ہیں وہ جو ہر شے میں آیت ہے وہ آیت میں علی ہی تو ہوں۔ العظمت للہ۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا دوستو؟ ہاں اب سمجھ میں آ گیا اس کی ذات کیا ہے۔ ان اللہ، کتب اہل بیت کی ضمانت شکیل بخاری، ان اللہ ظاہر فی الانبیاء صفاتا وفی محمد وآلہ ذاتا و صفاتا۔ اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں میں ظاہر ہوا صفات کے پردے میں، 14 میں صفات میں بھی ظاہر ہوا، ذات میں بھی ظاہر۔ جو اور پھر یہ تو میں کئی بار بتا چکا ہوں ہاشمی ممبروں سے بھی طارق کہ اللہ کی صفتوں کی تعداد نہیں بتائی جا سکتی۔ میرے بارے میں کوئی پوچھے کون ہے غضنفر، کون ہے، عالم ہے، خطیب ہے، شاعر ہے، ہاشمی ہے، توسوی ہے، بس، اور جہتی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے لیے بتاؤ گے کہ اس کی 99 صفتیں ہیں، اس کا مطلب ہے سویں نہیں ہے۔ پلے پڑ رہی ہے، سر سے گزر رہی ہے۔ اس کے لیے تعداد بتانا اس کی توحید میں شرک ہے، بتائی نہیں جا سکتی۔ پھر اس نے اپنی لا تعداد صفات متقاصرہ متعددہ کو ایک صفت میں ڈھالا، اور وہی صفت اس کی ذات میں ضم ہو جاتی ہے۔ اور اگر تمہارے حافظوں کو زنگ نہیں لگا تو پچھلے عشرے میں اسی منبر سے میں نے تمہیں خیبر شکن کا جملہ بتایا تھا کہ کبریائی کی تنہائی میں
زمینی علی عرشی علی سے کہہ رہا تھا کہ پالنے والے تیری تمام صفتیں مل کر بھی تیری ایک صفت کا احاطہ نہیں کر سکتی. جو پلے پڑی ہے بات. ہاں 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 سمجھے سمجھے. تیری تمام صفتیں مل کر بھی خالق ہونا صفت، رازق صفت، عالم صفت، علیم صفت، قادر صفت، قدیر صفت، سمیع بصیر مصور، یہ سارے باری خالق نام یہ صفتیں ہیں، یہ ساری مل کر تیری ایک صفت کا احاطہ نہیں کر سکتے. یا علی بتا قصر بطول میں بیٹھے ہوئے اپنے حبداروں کو کون سی ہے وہ صفت جس کا احاطہ صفات نہیں کرتی. اپنے سینہ توحید گنجینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا نحنو صفت اللہ. وہ صفت یہ خود ہے. پھر گھر جا کے سوچنا ضرور جس کا احاطہ اس کی صفتیں نہ کر سکیں اس کا احاطہ بندے کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں بھائی میرے؟ ظہیر بھائی نمونے کا جواب بھی اصل کا جواب ہوتا ہے. آپ نے کوئی جنس خریدنی ہے چاہے 10,000 من، نمونہ کلو 2 کلو ہی آئے گا. شاد باش ہوگا اسی میں سے. نمونے کا مقصد بھی یہ ہے جو 10,000 من تمہیں چاہیے وہ اسی جیسا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ اس جیسا کاظمی نمونہ میرے پاس بھی ہے اس کا مطلب ہے اصل بھی اس کے پاس ہے. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. سورہ اعراف کو پڑھ، سورہ روم کو پڑھ. دو جگہ اللہ نے کہا کہ میرا ایک بلند و بالا نمونہ ہے. اور منبر کوفہ سے خیبر شکن کہہ رہا ہے نحن واللہ المثل العالی. اللہ کی قسم اس کا اعلیٰ نمونہ ہم ہیں. تو جو نمونے جیسا رکھتا ہے وہ اصل بھی رکھتا ہے. ہاں ہاں یہی تو دیکھو آج ایک راز بتاؤں. حالانکہ نقوی صاحب وہ بات میری قوم کے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں لیکن اس تناظر میں نہیں جس میں بتا رہا ہوں. وجہ کیا تھی؟ اعلان ہی کرنا تھا نا علی کی ولایت کا. وَمَنْ كُنْتُ مولا کافی تھا. اللہ یہ کیوں کہہ رہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر تو نے فعلاً لم تفعل کیا ہے؟ فعل کر کے نہ دکھایا یعنی آسان پریکٹیکل کر کے نہ دکھایا. کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ نماز پڑھ کے دکھا. ہائے ہائے اللہ جانے میں نے کیا کہا. خدا جانے جنگل میں کھو گیا ہے میرا جملہ سروں سے گزرا ہے. کہیں نہیں کہا کہ نماز پڑھ کے دکھا، کبھی نہیں کہا روزہ رکھ کے دکھا، کبھی نہیں کہا جہاد کر کے دکھا، کبھی نہیں کہا حج پڑھ کے دکھا. مجبوری کیا ہے؟ کہہ رہا ہے علی علی کر کے دکھا.
جو جو ہاں کر کے دکھا. صرف علی و ولی اللہ بتا نہیں, جو کر کے دکھا, کر کے دکھا, فیل کر. اور اگر نہیں کرتا تو تو نے میری رسالت نہیں پہنچائی. آج تک جو نے دو تو نے 23 برس میں پہنچایا وہ تیری رسالت تھی. آج جو من کن تو مولا ہے یہ میری رسالت ہے. اب یہ فیصلہ تم کرو گے. نماز ہے محمد کی رسالت, علی ولی اللہ ہے اللہ کی رسالت. کیا بندے کی رسالت میں اللہ کی رسالت آ سکتی ہے یا نہیں؟ جو پچھلے محلے والوں ٹھیک بیٹھے ہو بھائی؟ ارادے یہ کیوں کہہ رہا ہے فعلاً؟ یہ ملک اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان. سردار صاحب احسان کا بدلہ اللہ کہتا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری حجتوں نے میرا تعارف کرایا, زبانی زبانی قولاً. میں نے بات کہہ دی, یعنی وہ بتاتے رہے اللہ خالق ہے. لوگوں نے پوچھا کیسے؟ یہ دیکھو کائنات نہیں بنائی اس نے, اب کسی نے بنتے دیکھی تھی؟ اللہ کوئی تھا موقع پہ؟ کسی کی ہے اینی شہادت؟ بس زبانی کہتے رہے وہ خالق ہے. اے محمد وہ میرا علی ہی تو ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا وہ کیسا خالق ہے, علی نے بلا تشبیہ ٹھوکر مار کے کہا جیسے میں خلق کر رہا ہوں وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. چونکہ علی نے میری توحید فعلاً منوائی, تو بھی فیل کر کے دکھا. پلے پڑی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں تو اس کے افعال اس سے سرزد ہوتے ہیں, اور یہی توحید ہے کہ جب اس سے افعال توحید سرزد ہوں اور بندہ امجد اسے اللہ ماننے پہ تیار ہو جائے, وہ حقارت کی نظر بندے پہ ڈالے, مانی خیز مسکراہٹ کے بعد سجدے میں جھکے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور وہاں بس جب ایک دفعہ بولے سبحان ربی العالی, پھر توحید ثابت ہوتی ہے. اچھا توحید کیا پچھلے ناراض ہیں؟ ہاں ہاں توحید خوشی ہے علی کی, ولایت خوشی ہے جلی کی. جی میں نقوی صاحب بخدا عالمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں, اللہ اللہ کرنے سے علی خوش ہوتا ہے اور علی علی کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے. نہیں اچھا علماء سے پوچھئے گا, جب تک آپ حج پڑھنے جاتے ہو نا, جب تک اللہ کے گھر سے دور ہوتے ہو, تلبیہ پڑھتے ہو,
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक अन्नल हम्द वन निअमत लक लब्बैक। जो ही काबे पे नजर पड़ती है, अब अल्लाह का हुक्म है अब तलबिया ना पढ़ो, अब दरूद पढ़ो। हाय हाय हाय, शाबाश शाबाश। हाँ, मैं राजी तुमसे, मेरा मौला तुमसे राजी हो, तो बस दोनों की खुशी को मलहूज रखना। तौहीद, ज़हीर भाई जरा इसे इल्मुल आदाद की रोशनी में देखें, तौहीद के आदाद कितने हैं बताऊंगा मैं, जोड़ोगे तो मैं हिसाब में बड़ा माठा था। ते के होते हैं 400, हाँ ये 400 को अलग रख लेना ना। वाव के 6 और जीम वाली हे के 8, ये के 10, दाल के 4, 428। जरा अदद कामिल बनाओ, 4 2 6 और 8 14। अज़मत है 14। अब जो तेरी तौहीद का अदद कामिल ही 14 है, हैं? हाँ हाँ। और मैंने जब तुम्हारे इमाम ज़माना की दुआ के फिक्रे, और लिख अपने दिल की तख्ती पर दुआ रजबिया इमाम ज़माना की, तेरे जिंदा मौजूद इमाम की मांगी दुआ, अल्लाहुम्मा ला फर्का बैनका व बैनहुम इल्ला अन्नहुम इबादुका व खल्कुका। परवरदिगार 14 में और तुझ में कोई फर्क नहीं। मौलवी नहीं कह रहा, मौला कह रहा है। हाँ, दरसे तौहीद का मुतअल्लिम नहीं, मुअल्लिम कह रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाने वाला कह रहा है। वो कह रहा है ला फर्क, कोई फर्क नहीं तेरे और इनमें, बस इतना है कि ये तेरे बंदे हैं, तू इनका खुदा है। मैंने पूछा मेरे मौला तूने फरमाया, मैं मानता हूं तेरे मुंह में तेरी जबान नहीं अल्लाह की है, लिसानुल्लाह कहे हम न माने, हम कोई हरामी है? हम क्यों शक करेंगे? तूने कहा, हमने माना, लेकिन मौला जरा मुझे समझा, मैं कसरे बतूल में जाके तेरे हुबदारों को बताऊं तो सही। कोई फर्क नहीं। फरमाया जो वो है, वो हम हैं, बस फर्क यही है, वो एक है, हम 14 हैं। शाबाश। जो कंबली है अली को करीम कहता है, जो कंबली है अली को करीम कहता है, जमाना खुद बड़ी को कसीम कहता है, और मेरे अली को गवारा नहीं खुदा होना, खुदा ही खुद को अली नदीम कहता है। और मेरे अली को गवारा नहीं खुदा होना, खुदा ही खुद को अली नदीम कहता है। हाँ,
یہ تو امجد پھر اپنا اپنا مزاج ہے. تمہاری ربائی سے مجھے بھی ربائی یاد آئی. جسے حق حیدر کرار کر دے، جسے حق حیدر کرار کر دے اور وسیع احمد مختار کر دے، اور خلافت کی اسے ہے کیا ضرورت خدا بننے سے جو انکار کر دے. سمجھ میں آیا؟ خلافت کی اسے ہے کیا ضرورت خدا بننے سے جو انکار کر دے. اب سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا جو وہ ہے وہ ہم ہیں، چونکہ ہم اس کی مثل ہیں، ہم اس کا نمونہ ہیں. مثل ممثل جیسا ہوتا ہے، بس فرق یہی ہے وہ اکیلا ہے، ہم 14 ہیں. ہم اکیلے ہوتے تو وہ ہوتے، وہ 14 ہوتا تو ہم ہوتا. چونکہ باقی ہم اور وہ ایک ہے، اسی لیے کبھی وہ ہم ہوتا ہے، کبھی ہم وہ ہوتے. توحید کا عدد کامل 14 اور 14 کا پھر عدد حاصل 5، یعنی توحید منحصر ہے 5 میں 14 میں. توحید سمٹتی ہے تو 5 میں، بکھرتی ہے تو 14 میں. 14 سے بڑھتی نہیں، 5 سے گھٹتی نہیں. اللازمات. نہیں تھک گئے ہو تو میں نے جو تمہاری امانت پہنچانا تھی پہنچا دی. اچھا کل رات میں نے بتایا تھا نا کہ جب مقررات گرائے جائیں تو باقی 13 حرف بچتے ہیں اور وہ بنتے ہیں قل هو احد نص فیکم. ہے نا ذہن میں؟ ان کے جب عدد نکالو تو بنتے ہیں 444. گھر جا کے نکال لینا بے شک، ابھی میں یہی ہوں. 444 اور جب کامل عدد بنائیں تو 12. سورہ توحید منحصر 12 میں اور نفس توحید منحصر 14 میں. حقیقت تسبیح کا اشرا جنہوں نے سنا ہو، میں اشرا تو نہیں نہ دہرا سکتا، بنیادی یہی بتائی تھی میں نے کہ جب ذات واجب نے ایک حقیقت کو اپنی ذات سے صادر کیا، پھر 5 حصوں میں اسی حقیقت کو تقسیم کیا. حقیقت ایک ہی ہے، وہی تقسیم ہوتی رہی ہے 5 میں 12 میں 14 میں. تو سب سے پہلے اس نور قاہر کا پہلا حصہ جسے تو محمد مصطفیٰ کہتا ہے، اس کے منہ سے نکلا تھا سبحان اللہ. ہے یاد؟ خیبر شکن کے منہ سے نکلا تھا الحمدللہ. تیرے مولا حسن نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، اور کربلا والے نے کہا تھا اللہ اکبر. اور سب سے بڑی تسبیح اسی کی ہے، کربلا والے کی، کیونکہ پہلی 3 تسبیحوں میں حرف تسبیح پہلے ہے، اللہ بعد میں. یہ حسین ہے جس نے اللہ پہلے کہا.
جلدی جلدی. لا الہ اگر پڑھے تو لا الہ اگر پڑھے تو عقل کو پاک کرتا ہے. درود محمد دل سے پڑھے تو نسل پاک کرتا ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ سبحان اللہ حرف تسبیح پہلے، اللہ بعد میں. الحمدللہ حرف تسبیح پہلے، اللہ بعد میں. لا الہ الا اللہ حروف تسبیح پہلے، اللہ بعد میں. اللہ اکبر، اللہ پہلے اکبر بعد میں. یہ حسین کا ادب ہے، جس نے اکبر بعد میں اللہ پہلے. ہاں اب سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ. سورہ توحید سننے آئے ہو تو میں نے جب یہ کتب اہل بیت کا نقوی صاحب نچوڑ پڑھنے لگا ہوں. سبحان اللہ شرح لجلالہ والحمد للہ شرح لجمالہ ولا الہ الا اللہ شرح لحالہ واللہ اکبر شرح لکل کمالہ وسورۃ التوحید تحتوی علی ہذہ الاربعۃ قل ھو اللہ احد شرح لجلالہ اللہ الصمد شرح لجمالہ لم یلد ولم یولد شرح لحالہ ولم یکن لہ کفوا احد شرح کمالہ وفی الدنیا مظاہر ھذا محمد وآلہ. صرف یہی جملے ظہیر بھائی جو میں نے پڑھے کسی صحیح صاحب علم کے سامنے رکھ دیں، کم از کم بھی 5 اشرے پڑھ سکتا ہے ان پر. یہ کم سے کم تعداد ہے. ہاں جی، اور میں لمحوں میں ہی تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں اگر تھکن نہیں ہوئی تو. تیرے رسول نے بولا سبحان اللہ، فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ اللہ کے جلال کی شرح ہے. اللہ کا جلال چھپا ہے سبحان اللہ میں. والحمدللہ شرح لجمالہ، اور الحمدللہ میں اللہ کا جمال چھپا ہے. لا الہ الا اللہ شرح لحالہ، اور لا الہ الا اللہ تشریح ہے اس کی حالت کی. واللہ اکبر شرح لکل کمالہ، اور اللہ اکبر میں اس کا ہر کمال چھپا ہوا ہے. العظمت. پچھلا محلہ بیٹھا ہے چلا گیا ہے. جیو جیتے رہو جب تک تمہارا سمجھ گئے. سبحان اللہ جلال ہے اس کا، الحمدللہ جمال ہے اس کا. یاد رکھو گے تو عرش تک جاؤ گے، اگر ادھر سے سن کے ادھر سے گزار دیا تو پھر ٹھیک ہے. سبحان اللہ اس کا جلال، الحمدللہ اس کا جمال، لا الہ الا اللہ اس کا حال، اللہ اکبر اس کا کمال. اور فرمایا سورہ توحید انہی چاروں پہ منحصر ہے. قل ھو اللہ احد میں جلال ہے اس کا. میں دیکھتا ہوں کل رات کی مجلس کس کو یاد ہے کس کو بھول گئی، میں یاد نہیں دلاؤں گا. اللہ صمد جمال ہے اس کا، اسی لیے تو جمال کو چھپایا کرتے ہیں. ہاں یاد ہے اللہ صمد کا مظہر کون ہے؟
حسنین کی ماں، اور اللہ کا عدل دیکھو، علی نے الحمدللہ پڑھ کے اس کی جمال کی شرح کی، اللہ نے بطول کو اپنا جمال بنا کے کہا لے سلے میں جمال تیرا۔ سمجھ میں آئی؟ یہی وجہ تھی۔ ہم دیکھیں جلال اور جمال نقوی صاحب دو مختلف صفتیں ہیں۔ جلال اور ہے، جلال ظاہر ہوتا ہے، ظہور مانگتا ہے، جمال پردہ مانگتا ہے نا؟ یہ فطرت ہے۔ جمال چھپایا جاتا ہے، جلال چھپاؤ چھپائے نہیں چھپتا ہے۔ کوئی خوبصورت بات آپ کے دل میں ہوگی، آپ چھپا لو گے، غصہ یہاں ظاہر ہو جائے گا۔ جلال نہیں چھپ سکتا، جمال چھپتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے جتنے امام ہیں، کوئی اس کے جلال کا مظہر، کوئی اس کے جمال کا مظہر ہے۔ جو 12واں ہے، یہاں دونوں صفتیں جمع ہو گئی ہیں۔ جی اصول ہے، اصول ہے۔ جاگنا جاگنا جاگنا۔ دین آدم سے شروع ہوا، شریعت نوح سے شروع ہوئی، غدیر خم پہ جوانی آئی شریعت پر، الیوم اکملت لکم دینکم، وہاں دین کامل ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے ائمہ میں کسی کی جھولی میں جمال الہی بچہ بن کے ملا، اب یا تو وہ کھڑکی کھولو دماغ کی، میں آ کے لفظ رکھ دوں، میں نے تو بھیجنے ہیں۔ یعنی کسی نے جمال کو بچے کی طرح لوریاں دیں، کسی نے تھپک کے سلایا، کسی نے دودھ پلایا، کسی نے تھوڑا بڑا کیا، کسی نے بچہ، کسی نے لڑکا، جب میرے امام کی باری آئی، جمال الہی اتنا جوان ہوا کہ چھپنا پڑ گیا۔ مجھے اکیلے کی آواز دیکھو کہاں جا رہی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ اور تمہارا نعرہ سڑک تک نہیں گیا۔ ہاں آگے سمجھ میں؟ اب جمال الہی کو چھپنا پڑ گیا، 1250 سال ہو گئے، 12ویں صدی اختتام پر ہے۔ میں کہاں جاؤں؟ جنگل میں پڑھ رہا ہوں میں، دیوانوں سے خطاب ہے میرا، عقل سے کوئی رشتہ نہیں علی والوں کا۔ 12ویں صدی اختتام پر ہے، وقت تیزی سے دوڑ رہا ہے، ایک دن اللہ کی آواز آئے گی، آج تک میرا جمال بن کے چھپے رہے، آج جلال بن کے پردہ اٹھا کے بتا کہ اگر میں بدن رکھتا تو کیسا ہوتا۔ بس ہو گیا۔
سمجھ میں آئی بات؟ ہاں وہ بتائے گا. ہاں حالانکہ دیکھ لو جیتے رہو میں تم سے راضی, میرا شاہ نجف تم سے راضی ہو. اپنے اپنی بات کے سب مل کے بولو, دل سے بولو نعرہ حیدری. ہاں رسول سے دیکھ لو, تیرا نبی جلال, علی جمال, حسن جلال, حسین جمال, سجاد جلال, باقر جمال, صادق جلال, کاظم جمال, رضا جلال, محمد تقی جمال, نقی جلال, عسکری جمال. اب جب 12واں آیا جلال و جمال جمع ہو گئے. چلے تو نہیں گئے نا میرے دوست. ہاں 12 صدیاں جمال بن کے گزاری. پھر ایک دن آئے گا جب وہ کہے گا اب جمال سے پردہ ہٹا کے رخسار جلال کی تجلی بکھیر کے زمانے کو بتاؤ کہ اگر میرا بدن ہوتا تو میں کیسا ہوتا. نہیں اچھا ایک بات ملک اور یہ خطیب بہت کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں نے بھی کم از کم زیادہ نہیں تو 50 بار یہ جملہ ضرور سنا ہوگا خطباء سے, علماء سے واعظ ہے کہ ابو طالب نے رسول کو پالا, رسول نے علی کو پالا. وہ اپنی طرف سے تو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی آغوش کی تاثیر زیادہ ہے کہ اس کی آغوش میں پلنے والا محمد ہے اور اس کی آغوش میں پلنے والا. حقیقت کو تو چھوتے ہی نہیں, ذات واجب کی قسم حقیقت کو تو دیکھتے ہی نہیں. ہاں نہیں, حضرت ابو طالب نہیں بڑھے, محمد بڑھا ہے. گستاخی میں کون, میرا علم اس سے 10 ارب گنا بھی زیادہ ہو جائے تو ابو طالب کی مرضی اپنے قدموں پہ سجدہ کرنے دے یا نہ کرنے دے. جی ہاں یہ مجھے اعتراف ہے, لیکن نہیں بڑھے سرکار ابو طالب رسول سے. دلیل دوں, جسے ابو طالب نے پالا نقوی صاحب, اسے لوگوں نے بشر کہا. جیو اللہ جو سمجھ میں آ گئی ہے میری بات؟ ہاں جسے ابو طالب نے پالا اسے لوگوں نے بشر کہا, جسے میرے نبی نے پالا اسے لوگوں نے اللہ کہا. ہاں الہی ہے, علی اسم الہی ہے, صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, علی مولا. جسے بشر نے پالا
حالانکہ ابو طالب کی بشریت پر کروڑوں نورانیتیں قربان. نہیں ایک منٹ میں ابھی بتاتا ہوں تیرے امام ہفتم کے فکرے ہیں. موسیٰ اور تجلی کی بات ہوئی, میرے مولا مسکرائے, فرمایا جو طور پہ چمکا جانتے ہو کیا تھا؟ فرمایا میرے نانا محمد اور دادا علی کے نور کا 80,000واں حصہ تھا. 80,000واں حصہ, وہ بھی موسیٰ پر گرا نہیں, اس نے موسیٰ کو چھوا نہیں, موسیٰ سے ٹکرایا نہیں, دور سے چمکا بے ہوش, اور یہی آدھا نور ابو طالب اٹھا کے پھرتا رہا. جو سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ ہاں, تو اسے بشر کہا, اور جسے بشریت سے پہلے والے نے پالا. بابا پہلا بشر جانتے ہو کون ہے؟ تیرا میرا ابا آدم, یہ پہلا بشر ہے. انی خالق بشرا من طین, پہلا بشر آدم ہے. اور تیرے میرے ابا کے بننے کے مشوروں سے کروڑوں قرن پہلے یہ تھے, لہذا ان کا بشریہ سے کوئی تعلق نہیں. بس اب سننا ذرا, رسول نے جسے ظہیر بھائی پالا اسے نصیریوں نے اللہ کہا. الحمدللہ ہم نہیں کہتے, آپ بھی نہیں کہتے ہو نا, ہاں نصیریوں نے یعنی تھوڑے لوگوں نے اللہ کہا. اور جو تیرا 12واں امام ہے نا, اسے کس نے پالا جانتے ہو؟ سر اٹھا, ادھر دنیا میں آیا 15 شعبان کی رات, ہیں سفید رنگ کے پرندے اترے, ایک بڑے پرندے نے بلا تشبیہ میرے مولا کو پروں میں اٹھایا, یہ جا وہ جا. جناب نرجس سلام اللہ علیہ کا چہرہ اترا, سرکار عسکری نے پیچھے سے آواز دے کے فرمایا ردوہو الی امہ فی کل 40 یوما, ہر 40ویں دن اسے ماں سے ضرور ملانا. سمجھ میں آئی بھائی, یا سر سے گزر گئی؟ ہر 40ویں دن ماں سے. بی بی نے پوچھا میرے شہنشاہ, میرے آقا, میرے سردار, یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ روح القدس ہے, اللہ نے کہا ہے. ماں نے دیکھ لیا, آنکھیں ٹھنڈی کر لیں, اسے لا, توحید کے پردوں میں اسے میں پالوں گا. مجھے قسم ہے بطول کی پاک چادر کی, آج تک منبر کی تاریخ پر آپ کو یہ راز کسی نے بتایا نہیں. طول غیبت کے سینکڑوں رازوں میں سے ایک راز کھول رہا ہے غضنفر. کیوں دیر ہو رہی ہے ظہور میں؟ اگر آج آ جائے, جسے محمد نے پالا اسے نصیریوں نے اللہ کہا, اور جسے اللہ نے پالا جسے خود توحید نے پالا. نہیں, اگر 14 کے در پہ رکنا ہے تو مرضی مولوی کی نہیں چلے گی, مولا کی چلے گی. پھر انہیں ویسے ماننا ہوگا جیسے یہ ہیں. اب اللہ نے جو بلایا, بلکہ میں یہاں ایک لفظ بولا کرتا ہوں, اللہ میاں سے معافی مانگ کر بول دوں. میں کہتا ہوں واہ میرے اللہ, سائیاں کدرے تے ودھائیاں کدرے. محبوب کہتا ہے میرے نبی کو,
اسے تو تو نے دنیا میں بھیجنے کے 45 سال بعد بلایا. اور اس کی جدائی 45 منٹ بھی گوارا نہیں ہوئی. ہاں اور حیرانی والی بات یہ ہے، چلو وہ تو 45 سال کا جوان تھا، جبریل سدرہ پہ کانپنے لگا، وہ چل پھر سکتا تھا، چلا گیا. یہ تو بچہ ہے، یہ سدرہ سے آگے عرش تک کیسے جائے گا؟ زمانے کے علماء کو جمع کر محمد کے 11ویں بیٹے کا جانا سمجھا دیں، بیعت کر لوں گا. اور جن کا آسمانوں پہ جانا سمجھنا ہے نمک حرام ہو، ان کا آنا کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کیونکہ میں اب جتنا سلطان العلماء ہوں تو تمہارے لیے نا، لیکن میرے علم کی بھی کوئی حد تو ہے نا. آخر لا حد علم تو صرف علی کا ہے. میری سمجھ تارک یہاں تک پہنچی ہے، جسے رسول نے پالا اسے نصیریوں نے اللہ کہا، اسے پردے میں چھپا بھی اسی لیے رکھا ہے اللہ نے کہ اسے میں نے پالا ہے. پہلے چلا گیا تو آدم سے عیسیٰ تک نبی نصیری ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں آدم سے عیسیٰ تک نصیری ہو جائیں گے. اور آؤ ایک دوسرا راز کھولوں، عیسیٰ کیوں بیٹھا ہے آسمانوں پہ؟ وہ کورس پڑھ رہا ہے کہ میرے سردار کی تجلی کو برداشت کر سکے. اللہ جانے ہیں کون کیا کیا ہو جاتا. ہاں عقلیں کامل ہو رہی ہیں، کامل ہو رہی ہیں. جو فضائل نقوی سے میں آج پڑھ رہا ہوں، آج سے اگر 30-35 سال پہلے پڑھے جاتے پتہ نہیں کیا ہو جاتا. آج تم برداشت بھی کر رہے ہو، خوش بھی ہو رہے ہو، نعرے بھی لگا رہے ہو، ہر ایک کے بعد عقلیں کامل ہو رہی ہیں. اور ویسے بھی جب علی کا بیٹا ظہور کرے گا کعبے کی چھت پہ اذان ختم ہوگی اور وہیں کھڑے کھڑے بلا تشبیہ یوں فضائے بسیط میں ہاتھ پھیلا کے لہرائے گا. جہاں جہاں علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں عقلیں کامل ہو جائیں گی. اور جب لاہور والوں عقلیں کامل ہو جائیں گی بلا تشبیہ اپنا ہاتھ بڑھا کے کہا تالو الى بیعت اللہ حوضہ ید اللہ، آؤ اللہ کی بیعت کرو، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. سمجھ میں آ گئی؟
ہیں؟ اور اب ختم ہو گئی میری گفتگو، اختتام کو پہنچیے میری بات۔ یہ حدیث پڑھی ہے میں نے، یسمعو، سن جاؤ، آگے مرضی تمہاری، یسمعو من شراؤ کے نالہی اسرار التوحید۔ جب میرا 12واں امام ظہور کرے گا وہ گلیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پہ، شاہراہوں پہ، چوراہوں پہ چلے گا، اس کی جوتی کے تسمے توحید کے اسرار بیان کریں گے۔ اور پھر اس وقت اپنے شہنشاہ سے ہم سورہ توحید کی حقیقی تفسیر سنیں گے۔ میں تو وہاں تک سنا رہا ہوں جہاں تک میرا علم ہے، اللہ جانے جب وہ بیان کرے گا جس نے قرآن کو زبان دی ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ روزانہ پوچھتا ہوں، زندگی گزر رہی ہے یہی جملہ پوچھتے ہوئے سال ہر سال سے، صرف سوگواروں کو احساس دلانا ہوتا ہے کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، اگر چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، جو شام سے آتی ہے وہ راضی نہیں ہوتی۔ وہ مجھ سے سورہ توحید کی تفسیر سننے نہیں آتی، وہ قرآن نازل ہونے سے پہلے ان تفسیروں کی عالمہ ہے۔ ہاں، وہ پرسے کے لیے آتی ہے، میں اپنے سے کوشش کروں، تم اپنی جگہ کوشش کر لینا کہ دو چار آنسو آ جائیں، بی بی ہم دونوں کو دعا دے دے اور ہماری نجات پکی ہو جائے۔ 3 دن سے بتا رہا ہوں میں تمہیں کہ وہاں ہے علی کی بیٹی جہاں اسے ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہر درد کدا خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ ابن زیاد کے دربار سے یزید کا دربار سخت تھا۔ بے شک اس ملعون کے دربار کی سختی میں بھی کوئی کلام اور شک نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک ابن زیاد کا دربار زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ کہ زینب کا پہلا دربار ہے ایک تو، اور دوسری بات ہے جہاں کہیں اس نے بابا کو بیٹھے دیکھا تھا، اس سے بڑی مصیبت اور کوئی ہو سکتی ہے؟ وہاں زینب کی نگاہیں ابن زیاد جیسے شرابی کو دیکھیں۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ میں دعائی دوں گا تمہیں صرف کہ جو آنکھیں ان مظلوموں کے غم میں روتی ہیں، خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئیں۔ صلہ مجلس والی کے پاس موجود ہے، اور جب کبھی یہ روایت لاہور والوں میں نے پڑھی ہے، یقین کرو یہاں آ کے مجھے ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے اور میرا امتحان بھی، کیونکہ جملہ جو اب میں کہنے والا ہوں، زندگی میں سینکڑوں بار یہ روایت پڑھی اور یہاں آ کے ہچکچایا ضرور، اور اس جملے کا صحیح ترجمہ آج تک مجھ سے ہو ہی نہیں سکا۔ کیوں؟ کہ اگر میں صحیح ترجمہ کروں یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے۔ آج بھی میں عبارت پڑھوں گا، کسی اور عالم کے پاس لے جانا، اگر اس کا کلیجہ ہوا تو آپ کو ترجمہ کر کے سنا دے گا۔ میں آج بھی ترجمہ نہیں بلکہ اشارہ ہی کروں گا۔ ابن زیاد کے دربار میں کھڑی ہے علی کی بیٹی، اور
تمام تاریخ والوں نے یہی لکھا ہے، کانت سلام اللہ علیہا فی ذالک الوقت فی ارذل ثیابہا. عربی سن لی تم نے؟ میں بس اس کا یہی ترجمہ کروں گا کہ اس وقت علی کی بیٹی کا لباس بہت بوسیدہ تھا. اس سے بڑا ترجمہ میں نہیں کر پاؤں گا. ہاں میری زبان میں زیادہ جگر نہیں ہے. اللہ اکبر، العظمت للہ. ابھی سے بے تاب ہو گئے، ابھی سے بے حال ہو گئے. اللہ جانے اگلے. بسم اللہ. میں نوجوان یہی کہہ سکتا ہوں کہ بی بی کا لباس بہت بوسیدہ تھا. زمانہ کہتا ہے روتے کیوں ہو؟ حوصلہ بھائی، ایک منٹ حوصلہ، ایک منٹ حوصلہ. زمانہ کہتا ہے قوم روتی ہے، مجھے عبرت ہے آسمان گرا کیوں نہیں، عرش اپنی جگہ کھڑا کیوں ہے. ابن زیاد لین نے سر اٹھایا، کہتا ہے کاش آج میرے دربار میں کوئی علی کا شیعہ ہوتا، اپنے امام کے گھر کی تباہی دیکھتا، وہ روتا پیٹتا ماتم کرتا، میری خوشی دوبالا ہو جاتی. دربار کے کونے سے ایک حرامی اٹھا، کہنے لگا ابن زیاد تو بھول رہا ہے، تیرے زندان میں لاکھوں شیعوں کا ایک شیعہ مختار سقفی قید ہے، اسے بلا کے خوشی پوری کر. لاہور والوں، اس نے کہا اس کا منہ موتیوں سے بھر دو اور مختار کو پا زنجیر لاؤ. میں بھول کے نہیں رکا، میں جان کے تمہیں تمہارے چہرے پڑھنے کے لیے رکا ہوں. اللہ جانے تم جملے سنو گے کیسے. اس کا سپاہی چلا مختار کو بلانے، جیسے ہی علی کی بیٹی کھڑی تھی کہتی اماں فضا دعا مانگ زمین پھٹ جائے، دعا مانگ زمین پھٹ جائے، میں زندہ زمین میں گڑ جاؤں. فضا حیران ہو کے کہتی ہے کیوں مخدومہ، تو نے اکبر کی لاش پہ موت نہیں مانگی، حسین کے گلے پہ خنجر دیکھ کے موت نہیں مانگی، اب موت کیوں مانگتی ہے؟ کہا سنا نہیں دربار میں بھائی مختار آ رہا ہے اور میں جس حالت میں کھڑی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم اللہ. ہو چکا ہے تمہارا پرسہ، چھوڑ دینا چاہیے تھا مجھے، مگر کل وہی رو سکے گا جو ہوگا. میری مخدومہ مجھے بھی دیکھ رہی ہے، تم پہ بھی مخدومہ کی نظر ہے. مختار آیا بلا تشبیہ، تن کے کھڑا ہے ظالم کے سامنے. پھر ایک خوش آمدی بولا، لما لا تسلم علی الامیر، تو نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ حقارت سے کہا مالی امیر سوى الحسین، حسین کے سوائے میرا کوئی امیر نہیں. ابن زیاد کہتا ہے مختار میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ کہ میں علم غیب نہیں رکھتا. کہنے لگا میں آج بہت خوش ہوں، لوگ مجھ سے منہ مانگے انعام مانگ رہے ہیں، تو بھی مانگ. اب اس حرامی کا مقصد یہ تھا یہ کچھ مانگے بعد میں تالی پیٹوں کہ اپنے امام کے قتل کا انعام مانگا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا علی والے ہوتے کیا ہیں. حقارت سے مختار نے زمین پہ تھوک کے کہا علی کے سوالی تجھ جیسے مانگت سے کیا مانگیں گے، اور اگر کچھ دینے پہ آ ہی گیا ہے. میں نے اڑتی اڑتی قید خانے میں خبریں سنی ہیں، آج کل میرا مولا حسین کربلا آیا ہوا ہے، میں رہائی نہیں چاہتا، اسی طرح زنجیروں میں فوج کے پہرے میں مجھے کربلا تک جانے دے، میں حسین کے قدم چوم کے واپس آ جاؤں گا. بس میرے آخری فکرے ہیں، اب دل کو تکلیف ہو جائے تو للہ مجھے معاف کر دینا. ابن زیاد کہتا ہے کربلا جانا ہے یا حسین سے ملنا ہے؟ کہا کربلا جانے کا مقصد مولا سے ملنا ہے. کہا اگر دربار میں ملا دوں. زخمی شیر کی طرح تڑپ کے مختار پیچھے مڑا، ایک ایک قطار پہ نظر ڈالی، کہنے لگا کاش میرے ہاتھ آزاد ہوتے، میں تجھے بتاتا کہ قیدیوں سے مذاق کیسے کرتے ہیں. اب اسی بات پر معافی مانگی تھی. بلا تشبیہ اس حرامی نے تخت کی نچلی سیڑھی کی طرف اشارہ کیا.
کیا دیکھا ایک کٹا ہوا سر ہے، زلفوں میں زلفیں الجھی ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ریت میں خون، خون میں گرد اٹی ہوئی. کچھ دیر دیکھتا رہا، کہتا نقش و نگار جانے پہچانے ہیں، پہچان نہیں ہو رہی، مگر تجھ جیسے فرعون کے دربار میں کوئی بے گناہ ہوگا اور بے گناہ مرا نہیں کرتے. گھٹنوں کے بل جھک کے کہتا ہے ایھا القتیل فی سبیل اللہ من انتا، اے کشتہ راہ خدا میں نے تجھے پہچانا نہیں، تو کون ہے؟ زخمی لب ہلے، مختار تو آج مجھے کیا پہچانے گا؟ یہ تو بازار مدینہ ہوتا، نانا کے مہر کی سواری ہوتی، زلف رسالت کی مہاریں ہوتی. اللہ اکبر. پھر تو پہچانتا کہ حسین کیا ہے؟ رونے والوں جب پتا چلا کہ حسین ہے، نعرہ تکبیر بلند کیا، زنجیریں ٹوٹی، سپاہی سے تلوار چھینی، حملے کا ارادہ کیا. کسی نے دامن ابا کو جھٹک کے کہا چچا مختار جنگ نہیں کرنی، اس جنگ نے میرے اکبر جیسے جوان کھا لیے، اس جنگ نے میرے قاسم جیسے دولہا نگل لیے. طلب کے کہتے کون ہے یہاں مجھے چچا کہنے والا؟ کہا پہچانا نہیں، میں سجاد ہوں. منہ پہ تماچے مار کے کہتا ہے میں اندھا ہو جاؤں. سجاد کے ہاتھوں میں کڑیاں، سجاد کے پاؤں میں بیڑیاں. رو کے کہا میں اکیلا نہیں، ہاذہ زینب، ہاذہ ام کلثوم، علی کی بیٹیاں میرے ساتھ دربار میں. مجلس شہداء کو منظور مقبول، بانی عائشہ کی مسائی کو فشرف قبولیت میں شرکت، مومنین مومنات کی شرکت میں رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو مومن بیمار شفا کاملہ خصوصاً سید تطہیر حسین شاکر مانی کو شفا کاملہ عطا فرما. جو من بھی اولاد ہیں اللہ نرین عطا فرما. جو مقرود اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دے. جو بے گناہ قید ہیں جمیع مومنین مومنات کو جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ہو. اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقائد مناصر مدلیل وعینا حتی تسکنہ ارضقتا ونتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته.